اندھیروں کا قاتل، ایک طویل، خوفناک اور جرم پر مبنی کہانی۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے پرانے قصبے کی ہے جسے لوگ اندھیروں کا شہر کہتے تھے۔ قصبہ ہمیشہ سے عجیب و غریب واقعات اور پرانی داستانوں کی وجہ سے مشہور تھا، خاص طور پر ایک مشہور واقعہ جس میں بہت سے لوگ ایک پراسرار قاتل کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ یہ قاتل، جسے اندھیروں کا قاتل کہا جاتا تھا، ایک ایسا مجرم تھا جس نے لوگوں کو ہمیشہ رات کے اندھیروں میں نشانہ بنایا۔ یہ کہانی 1980 کی دہائی میں شروع ہوتی ہے، جب قصبے میں اچانک عجیب و غریب اور خوفناک قتل ہونے لگے۔ سب سے پہلا قتل قصبے کے ایک متمول گھرانے میں ہوا۔ رات کے وقت گھر کے تمام افراد سو رہے تھے کہ اچانک چیخوں کی آواز سنائی دی۔ جب پڑوسیوں نے دروازہ توڑ کر دیکھا تو پورے گھر میں خون ہی خون تھا۔ گھر کے سربراہ راجو خان، ان کی بیوی اور 2 بچے بے دردی سے قتل کیے جا چکے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ قاتل کے قدموں کے نشان کہیں نہیں ملے اور گھر کے دروازے اور کھڑکیاں مکمل طور پر بند تھیں۔ پولیس نے اس قتل کی تفتیش شروع کی، مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ لوگوں نے مختلف افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ جنات کا کام ہے، جبکہ کچھ اسے کسی سیریل کلر کی کارستانی قرار دے رہے تھے۔ پہلا قتل ہو جانے کے بعد قصبے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ قاتل کون ہے اور وہ کب دوبارہ حملہ کرے گا۔ چند دنوں بعد ایک اور قتل ہوا۔ اس بار نشانہ ایک نوجوان جوڑا تھا جو اپنی شادی کے بعد واپس اپنے گھر آیا تھا۔ دونوں کو ان کے کمرے میں مردہ پایا گیا اور ان کی لاشوں پر بھی وہی خراشیں اور زخم تھے جو پہلے قتل میں دیکھے گئے تھے۔ یہ قتل متواتر ہوتے رہے اور قاتل ہمیشہ رات کے وقت حملہ کرتا۔ پولیس اور تفتیشی ادارے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ قاتل کو پکڑیں، مگر ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا۔ قصبے کے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ قاتل کوئی عام انسان نہیں، بلکہ کوئی مافوق الفطرت وجود ہے۔ قتل کی تمام وارداتوں کے دوران ایک بات مشترک تھی کہ جب بھی قتل ہوتا، اسی وقت قصبے میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے تھے۔ جیسے کہ رات کو عجیب آوازیں سنائی دیتی تھیں، درختوں کی شاخیں خود بخود ہلنے لگتی، اور کبھی کبھی تو لوگوں کو سیاہ سائے اپنے ارد گرد نظر آتے تھے۔ قصبے کے بزرگوں نے کہا کہ کئی سال پہلے اسی قصبے میں ایک آدمی تھا جسے لوگ جادوگر کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جادوگر نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا تھا کہ اس کی روح کبھی سکون نہیں پا سکی اور وہ ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا تھا۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رات کے وقت ایک پرانی شکل کا آدمی دیکھا ہے جو سیاہ لباس میں ملبوس ہوتا ہے۔ قاتل کے ہاتھوں ماری جانے والی لاشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور قصبے کے لوگ خوف میں مبتلا تھے۔ کوئی بھی رات کو باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو قصبہ ہی چھوڑ دیا اور دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے۔ پولیس نے رات کے وقت پہرا دینا شروع کیا، مگر قاتل جیسے کوئی سایہ ہو جو کسی کی نظر میں نہیں آتا تھا۔ جب بھی کوئی قتل ہوتا، قاتل کبھی نظر نہیں آتا اور نہ ہی کوئی ثبوت پیچھے چھوڑتا۔ یک رات جب پولیس اور مقامی لوگوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ وہ قاتل کو پکڑیں گے، کچھ غیر معمولی ہوا۔ قصبے کے ایک جوان لڑکے حمزہ نے اعلان کیا کہ وہ قاتل کو پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ حمزہ نے اپنی زندگی میں کافی مشکلات دیکھی تھیں
اور وہ اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو اسی قاتل کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ حمزہ نے ایک رات خود کو ایک ویران جگہ پر چھوڑا اور قاتل کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک جیسے ہی رات کا پہر آیا، حمزہ کو ایک سایہ نظر آیا۔ وہ فوراً اپنی بندوق نکال کر سائے کے پیچھے بھاگا۔ وہ سایہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا اور حمزہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی عام انسان کا پیچھا نہیں کر رہا۔ حمزہ نے آخرکار قاتل کو پکڑ لیا۔ جب اس نے سائے کو قریب سے دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا۔ قاتل دراصل کوئی مافوق الفطرت وجود نہیں تھا، بلکہ قصبے کا ایک پرانا مکین بشیر تھا جو ایک ذہنی مریض تھا۔ بشیر کو کئی سال پہلے ایک حادثے میں شدید دماغی چوٹ لگی تھی اور اس کے بعد سے وہ ہر وقت اپنی عقل کھو بیٹھا تھا۔ وہ رات کے اندھیروں میں نکلتا اور لوگوں کو مار ڈالتا۔ بشیر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کیا، مگر ایک بات آج تک حل نہ ہو سکی کہ ہر قتل کے دوران قصبے میں رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات کس کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ بشیر کے پیچھے واقعی کوئی جنتی یا مافوق الفطرت طاقت تھی جو اسے اندھیروں کا قاتل بنا رہی تھی۔ اگرچہ قاتل کو پکڑ لیا گیا تھا، مگر قصبے کے لوگ کبھی اس خوفناک راتوں کے سائے سے آزاد نہ ہو سکے۔ آج بھی قصبے میں رات کے وقت لوگ اندھیروں سے خوف کھاتے ہیں اور اس قصبے کو اندھیروں کا شہر کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے رات کے وقت سیاسیوں کو حرکت کرتے دیکھا ہے اور شاید اندھیروں کا قاتل ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا۔